إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. محترم حضرات، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی تنہا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت تنہا اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال حمد و صلوات کے بعد سورہ حامیم السجدہ سے 2 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، جو سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے، 34 اور 35. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی اور برائی یہ کبھی برابر نہیں ہوتے. تو اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے، تمہارے ساتھ برا رویہ اختیار کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، تو بہتر سے بہتر انداز میں اس کا جواب دو. اگر تم یہ کام کرو گے تو کیا ہوگا؟ جس کے اور تمہارے درمیان میں دشمنی تھی وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ کام وہی کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں صبر کرنے کی عادت ڈالی ہے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں، جنہیں دین میں، اخلاق میں، علم میں ایک بڑا حصہ ان کے پاس میں موجود ہے. وہی لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. عام آدمی جس کے اندر بے صبری ہے اور بے علمی ہے، وہ آدمی کے بس کا یہ کام نہیں ہے. ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو زندگی گزارنے کا، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کا ایک بہت بڑا نسخہ بتایا ہے. دیکھیے دنیا بھر میں جہاں جہاں انسان بستے ہیں، جنگلوں میں، ریگستان میں، برفانی علاقوں میں، پہاڑوں میں، جہاں جہاں انسان بستے ہیں، اور جب سے انسان بستے ہیں، آپ انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو انسانوں کی طبیعت کے اندر اختلاف ضرور ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی ایک جگہ 4 لوگ رہ رہے ہیں اور وہ 4 لوگ 1 سال تک، 2 سال تک ہنسی خوشی ایک جگہ رہتے رہیں. لا محالہ یہ ہے کہ بھئی چند لوگ بھی ایک جگہ جمع ہوں گے نا، وہاں آپس میں کسی نہ کسی کو کسی کی بات بری لگے گی، کسی کے ساتھ میں اختلاف ہوگا، کسی کے ساتھ میں مسئلہ ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے ایسا نسخہ دیا کہ اگر اس نسخے کے اوپر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے. نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی. آپ کسی کے ساتھ نیکی کا معاملہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی جو مدد آپ کے ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ جیسے آپ سے راضی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر و ثواب ملے گا اور جو خیر و برکتیں ملے گی، یہ وہ معاملہ اس صورت میں نہیں ہوگا جو آپ اس کی برائی کا جواب برائی سے دیں. اور جب آپ بھلے انداز میں جواب دیتے ہیں، اچھے انداز میں،
کسی کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں، کسی کی زیادتی کو درگزر سے کام لیتے ہیں اور بڑے ہو کر اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ وہ اللہ جو انسانوں کا خالق اور مالک ہے، جس کے قبضے میں سارے انسانیت کے دل ہیں اور جو انسان کو اچھی طرح سے جانتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو بتا رہا ہے کہ دیکھو جو تمہارا جانی دشمن تھا نا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ آپ اگر غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ چیز اتنی نمایاں تھی کہ اللہ نے پہلی کتابوں میں اپنے نبی کی جو علامات بتائی، ان علامات میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ یہ صفت بھی اپنے نبی کی رکھی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے ملا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ کون ہیں؟ بہت زبردست صحابہ کے علماء میں سے بڑے زبردست عالم، پہلی کتابوں کا بھی علم اور قرآن کا بھی علم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی ایک ڈائری میں وہ نوٹ کیا کرتے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات میں موجود ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات تو تورات میں وہ موجود ہیں جو خود قرآن کے اندر بھی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یہ جو علامات ہیں، یہ جو صفات ہیں، یہ اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کی اور تورات میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ تورات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات مذکور ہے کہ آپ عربوں کے لیے گویا قلعے کی مانند ہوں گے، کہ جیسے آدمی قلعے کے اندر اپنے دشمنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ کی ذات کے ذریعے عربوں کو دنیا کے دشمنوں سے جو ہے ان کی حفاظت کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا، اور تورات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی تھی، لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ ولکن یعفو ویصفح، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سخت دل ہوں گے، نہ سخت زبان ہوں گے، اور نہ ہی بازاروں میں شور و غل کرنے والے ہوں گے، بلکہ آپ کا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ برائی کا جواب کبھی بھی برائی سے نہیں دیں گے، بلکہ آپ کی نمایاں صفت یہ ہوگی کہ آپ معاف کریں گے اور درگزر کریں گے۔ تو ایسی نمایاں صفت کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں بھی یہ بات رکھی کہ ہمارا نبی آئے گا نا تو ہمارے نبی کو تم کیسے پہچانو گے؟ دیکھو یہ صفت اس کی ہوگی، یہ صفت کو دیکھ لینا اور پہچان لینا کہ یہ وہ محمد ہے جو اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ تو جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا دعوے دار ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کے اندر آپ کی پیروی نہیں کرنا چاہیے۔ انتقام لینے کی خواہش، بدلہ لینے کی خواہش، اور کسی کے ساتھ میں جو ہے زیادتی کرنے کا خیال کہ اس نے فلاں وقت میں میرے ساتھ ایسا کیا تھا، مجھے موقع ملنے دیجئے، دیکھیے میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ برائی کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے بنے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں سے درگزر کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا، کہتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط شیئا قط بیدہ ولا امراۃ ولا خادما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ ہی آپ نے کبھی کسی خادم پر ہاتھ اٹھایا، نہ ہی آپ نے کبھی کسی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ ہمارے گھروں میں عام طور سے ہمارے یہاں جو مزاج ہے، جو طرز ہے، کتنی بیویاں رہتی ایک آدمی کی؟ ایک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کی کتنی بیویاں تھیں؟ 11۔ ایک انسان کو اپنی بیوی کی طرف سے بعض مرتبہ کام کرنے والے خادم ہیں، نوکر چاکر ہیں، کیا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا؟ ساری زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیوی پر اور اپنے خادم کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں
الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، ہاں اللہ کی راہ میں جہاد کا موقع ہوتا، لڑائی کا موقع ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے موقع پر اللہ کی راہ میں لڑا کرتے تھے۔ اور فرمایا وما نیل منہ شیء قط فینتقم من صاحبہ الا ان ینتہک شیء من محارم اللہ فینتقم للہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچائی ہو اور آپ نے اپنی ذات کے لیے اس کا انتقام لیا ہو۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو توڑا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔ یہ صفت ہے ہمارے نبی کی، یہ چیز ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہمارے دل بڑے ہوں، ہمارے دل لوگوں کو معاف کرنے والے بنے، لوگوں سے انتقام لینے کی خواہش، بدلہ لینے کی خواہش اور لوگوں کے ساتھ جو ہے ایک یعنی جھگڑے کا مزاج، یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ کیا آپ کا ظرف تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کیا آپ کے معاملات تھے؟ انسان جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا چلا جاتا ہے، آپ کی سیرت کے اندر یہ پہلو اتنا نمایاں ہے، اور یہ ہم کو اپنی ذات پر بھی جو ہے اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بات پہنچائیں کہ دیکھو یہ ہمارے نبی، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بعض مرتبہ یہودی آتے۔ یہودی کون ہے؟ اللہ کے دشمن، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، مسلمانوں کے دشمن، سب سے بڑے دشمن۔ اب یہ آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، اور السلام علیکم کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا سا الفاظ کو گھما پھرا کے السلام علیکم۔ السلام علیکم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تمہارے اوپر موت آئے۔ اور السلام علیکم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تمہارے اوپر سلامتی نازل کرے۔ تو الفاظ کو، زبان کو ذرا سا موڑ کر معنی کو بدل دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، یہودی آئے، اور جب انہوں نے اس طرح سے کہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، انہوں نے کہا علیکم السلام واللعنہ، تمہارے اوپر موت آئے بلکہ تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مہلن یا عائشہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اے عائشہ خبردار، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے، کیا تم لعنت کر رہی ہو ان کے اوپر؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے آپ کو موت کی بد دعا دی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ میں نے وعلیکم کہا، ان کی دعا میرے حق میں قبول نہیں ہے لیکن میری دعا ان کے حق میں قبول ہے۔ میں نے جواب تو ان کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس بارے میں فیصلہ کر لے گا، تم کو جو ہے سختی کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج ہمارے سامنے کوئی آدمی آئے اور جان بوجھ کر ہمارے سامنے اس طرح کا کوئی شرارت کرے اور یہ کہے کہ صاحب تمہارے اوپر موت آئے، تو انسان ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ ہمارے اوپر موت جب آئیں گی، چل اب بھی تیرے کو میں پاس کرا دیتا ہوں یہاں سے۔ لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف تھا، اور صرف یہ نہیں بلکہ جس انسان نے عملی اقدام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی کوشش کی، آپ نے اس کے ساتھ میں کیا کیا؟ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ ایک غزوے سے صحابہ واپس آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ پہ آپ نے تلوار لٹکائی اور اس کے سائے میں آپ لیٹ گئے، صحابہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ایک آواز سنی، صحابہ دوڑ کے آئے کہ کیا ہوا؟ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں سویا ہوا تھا، یہ آدمی چھپتے چھپاتے آیا اور اس نے میری تلوار نکالی اور تلوار نکال کر اس کو میان سے نکال کر مجھے اٹھایا اور کہا میں یمنعک منی، کون ہے جو تجھے مجھ سے بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سکون کے ساتھ اللہ پہ توکل اور بھروسہ کر کے اس کو کیا جواب دیا؟ اللہ ہے جو میری حفاظت کرے گا۔ اس آدمی نے پھر پوچھا میں یمنعک منی، کون ہے جو تجھے مجھ سے بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ ہے جو میری حفاظت کرے گا۔ اس آدمی کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کے گر گئی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور اس سے پوچھا میں یمنعک منی، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کن خیر عاقدین، آپ بہترین تلوار باز بن جائیے، یعنی مجھے معاف کر دیجیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے اسے خیریت کے ساتھ وہاں سے جانے دیا۔ غور کریں، ایک آدمی آتا ہے اقدام قتل کی نیت سے، ہتھیار ہاتھ میں اٹھا کر حملہ کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ بس اب میں مارنے والا ہوں، دیکھتے ہیں کون بچاتا ہے۔ اس کے باوجود اس آدمی کو معاف کر دینا اور چھوڑ دینا، جب کوئی کورٹ کچہری کا چکر نہیں، کوئی پولیس کا ڈر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سردار اور بادشاہ ہیں، لیکن یہ جو ہے ایک ظرف کی بات ہوتی ہے کہ چھوڑو، جانے دو، معاف کرو، درگزر کرو، یعنی نہ صرف یہ کہ معاف کیا بلکہ اس کے ساتھ بہتر سلوک آپ نے کیا۔ کیا ہمارا ظرف اتنا بڑا ہے؟ کیا ہم ایسے ہیں کوئی آدمی ہم کو موت کی دعا دے تو ہم اس کو چھوڑ دیں، کوئی آدمی آ کر ہم پر حملہ کرے ہم اس کو پھر بھی معاف کر دیں؟ ہم ایسے کیوں نہیں بن سکتے جب ہمارے نبی کے اخلاق یہ تھے اور جب ہمارے نبی کا کردار یہ تھا؟ طائف کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ کو زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف کس دن پہنچی؟ آپ نے جب اپنے دعوتی سفر میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لوگوں نے اس کے جواب میں گالی گلوچ کی، مار پیٹ کی، آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی، سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کب پہنچائی گئی؟ آپ نے کہا عائشہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف طائف کے سفر میں پہنچی۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، بلکہ آپ کے پیچھے اوباشوں کو اور گنڈوں کو لگایا، لوگوں نے پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اور آپ کے جوتے خون سے رنگین ہو گئے۔ وہاں سے نکل کے آپ راستے میں ایک جگہ آرام کے لیے رکے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جس کے ذمے پہاڑوں کی خدمت ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم کیجئے، میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان لوگوں کو پہاڑوں کے بیچ میں کچل دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ مجھ کو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ کافر ہیں، اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر چکے ہیں، بلکہ اسلام کا اور اللہ کے نبی کا مذاق اڑا چکے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ یہ مارے جائیں اور ختم ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے مسلمانوں کو پیدا کرے گا۔ آپ نے کبھی شیب ابی طالب میں جو مسلمان 3 سال قید رہے وہ واقعات آپ پڑھیے، انسان کو تعجب ہوتا ہے کہ کیسے کیسے مظالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ڈھائے گئے۔ 3 سال تک بائیکاٹ، 2 پہاڑیوں کے درمیان میں مسلمانوں کو محصور کر دیا گیا اور ہر طرح کی جو ہے تجارت اور ہر طرح کے معاملات کا بائیکاٹ کر دیا گیا، نہ کوئی آئے نہ کوئی جائے، اور مسلمانوں کا حال یہ ہوا کہ مسلمانوں کو درختوں کے پتے توڑ کر بھی کھانے پڑے، یہ نوبت بھی آئی۔ ایک زمانہ گزرا، مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے، اللہ تعالیٰ نے سزا دینی تھی، مکہ مکرمہ کے اندر زبردست قحط پڑا۔ کیسا قحط پڑا؟ اگر آپ روایات دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ چیز ملے گی کہ مکے والے جیسے جانور ہڈیاں بھنبوڑتے ہیں ایسے ہی وہ ہڈیاں تک کو چبانے لگے، اور بعض روایات میں ہے کہ مکے والوں کو مردار کھانے کی نوبت بھی آ گئی۔ اتنے زیادہ لوگ کمزور ہو گئے کہ ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہوتا وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، وہ گر جاتا تھا، اور آسمان کی طرف دیکھتا تو وہاں پر اس کو دھواں دھواں نظر آتا۔ ایسے وقت میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں اسلام لائے۔ وہ آئے اور آ کر انہوں نے کیا کہا؟ یا محمد جیت تامر بصلۃ الرحم وان قومک ہلکوا فادعوا اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رشتہ داری کو ملانے کی دعوت لے کر آئے ہیں اور آپ کی قوم ہلاک ہو رہی، اللہ سے دعا کیجئے ان کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے فاستسقوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ مکہ پر بارش نازل فرما اور مکے والوں کو قید سے نجات دے۔ اللہ نے بارش نازل فرمائی اور مکے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قید سے نجات دی۔
یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو آپ یہ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے اور ہمارے اخلاق کیا ہیں۔ یہی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تھی۔ ابراہیم النخعی کا قول امام بخاری نے ذکر کیا، کانوا یکرہون ان یستذلوا فاذا قدروا عفوا۔ صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ صحابہ ذلت کو ناپسند کرتے تھے، لیکن جب وہ اپنے کسی دشمن کے اوپر قادر ہو جاتے وہ اس کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ یہی تربیت جو ہے صحابہ نے اپنے شاگردوں کی ائمہ کی یہی تربیت رہی۔ ابو علی الخرقی کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رات گزاری۔ میں نے دیکھا کہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رات میں سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں بہت روتے رہے، یہاں تک کہ رات ان کی سجدے میں گزر گئی کہ وہ بے تحاشا رو رہے ہیں۔ تو میں نے اگلے دن صبح میں ان سے پوچھا کہ یا ابا عبداللہ کیا بات ہے، آپ رات میں بہت زیادہ روئے، کیا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، بتائیے کیا تکلیف ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے معتصم باللہ کے وہ کوڑے یاد آ گئے جو اس نے مجھے بے گناہ مارے تھے۔ قید کیا گیا اور قید کر کے سزائیں دی گئی، کوڑے مارے گئے، مجھے وہ کوڑے یاد آ گئے، اور مجھے درس میں گزری ہوئی وہ آیت بھی یاد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ اس جیسی برائی سے دیا جا سکتا ہے۔ جو آپ کے ساتھ کچھ برا کرے آپ اتنا ہی اس کے ساتھ برا کرے، تو ایسی صورت میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے۔ لیکن فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، جو آدمی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ مجھے وہ مظالم بھی یاد آئے جو میرے ساتھ کیے گئے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی یاد آیا، تو میں نے رات میں سجدے میں سر رکھا اور اللہ تعالیٰ کے حضور معتصم باللہ کے سارے مظالم کو میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ یہ درف ہونا چاہیے اور یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے سامع اخاک ما ينفعک ان يعذب اللہ اخاک المسلم بسببک، اپنے بھائی کو معاف کر دیا کرو، تمہارا کیا فائدہ اگر تمہاری وجہ سے اللہ تمہارے کسی بھائی کو عذاب دے۔ دنیا کے معاملات تو ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کے اندر اس کو جو جہنم کی سزا ملے گی اور جو تکلیف اس کو برداشت کرنی پڑے گی کیونکہ آپ نے اس کو معاف نہیں کیا، آپ کا کیا فائدہ ہے؟ معاف کر دو، دنیا میں درگزر سے کام لو۔ اگر کوئی آدمی اپنے دشمنوں کو اور اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو کیا دیتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ صدقہ کرنے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا، جتنا آپ صدقہ کرو گے اللہ کی راہ میں دو گے، اللہ آپ کے مال میں اضافہ کرتا رہے گا، آپ کے مال میں برکت ہوتی رہے گی۔ اور جو انسان اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ معاف کرنے کی وجہ سے آپ کی عزت کم نہیں ہوتی، آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے اپنے کو چھوٹا بناتا ہے اللہ اس کو اونچا اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اور لوگوں کو معاف کرنے کی اور اللہ کے لیے تواضع اختیار کرنے کی عادت ڈالیں۔ سنن ابی داؤد کی حسن درجے کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غصے کو پی جائے جب کہ وہ انتقام لینے کے اوپر قادر ہو، کیا اجر ملے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہیں گے جس حور عین سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو بتا، ہم تیرا نکاح اس کے ساتھ میں کر دیتے ہیں۔ یہ اجر اور بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو ملے گا۔ ہم سوچیں ہم کو اللہ سے عزت چاہیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن حور عین سے ہمارا نکاح کرے۔ ہم کو لوگوں کو معاف کرنے درگزر کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، بلکہ آپ نہ صرف یہ کہ معاف کریں بلکہ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ زندگی میں آپ کبھی اس کے کام آ سکتے ہیں، اب اپنے پیسے کے اعتبار سے، اپنی عزت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے
آپ اس کے کام آئیں، اس کے کاموں کو بنائیں اور یہ نیت رکھیں کہ اللہ مجھ کو اس کا اجر اور بدلہ دے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر کے کیسے دروازے کھولتے ہیں۔ ایک آخری بات ہے انشاءاللہ، اس کے بعد ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ امام الذہبی نے ایک واقعہ ذکر کیا اپنے زمانے کا، ایک خواب کا واقعہ ہے، لیکن خواب دلیل نہیں بنتے، خواب تائید کے طور پر ہم پیش کر رہے ہیں۔ دلائل ہمارے کون سے ہیں؟ جو ابھی ہم نے ذکر کیے۔ یہ فرق ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ لوگ خواب ہی کے اوپر اس کا دار و مدار رکھتے ہیں، خواب دلیل نہیں بنتے، خواب بطور تائید کے پیش ہو سکتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبوت میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئے۔ امام الذہبی کہتے ہیں کہ ابو مسعود الحمزانی یہ ایک بہت بڑے آدمی گزرے ہیں۔ کہتے ہیں انہو کان من خیار الناس وکان کثیرا ما یصفو عن الناس بقولہ الماضی لا یذکر، اپنے زمانے کے بہترین لوگوں میں سے تھے، اور جب کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرتا اور اس کے بعد میں معافی مانگنے کے لیے آتا، میں نے آپ کے ساتھ فلاں برائی کی، میں نے آپ کے ساتھ فلاں ظلم کیا تھا، تو وہ اس کو وہ باتیں دہرانے نہیں دیتے، اور وہ کیا کہتے؟ الماضی لا یذکر، ارے پرانی باتیں دہرائی نہیں جاتی، چھوڑو، ختم کرو، ہم دونوں آپس میں بھائی۔ یہ اعلیٰ ظرفی کی ایک بہت شاندار مثال ہے۔ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے تم معافی مانگ رہے، کیا پہلے بولو تم نے کرے کیا تھے، پوری بات دہراؤ، اور اس کے بعد میں بولو مجھے معاف کر دیجئے تو میں معاف کروں گا، نہیں تو میں معاف نہیں کرتا۔ یہ کم ظرفی ہے کہ ایک انسان کسی سے معافی منگوا کر، کسی کو ذلیل کر کے، کسی کو چھوٹا کر کے خوش ہو۔ اعلیٰ ظرفی کیا ہوتی ہے؟ جانے دو بھائی، درگزر کرو، ختم کرو، ہو گیا، اب ہم کو وہ ساری باتیں سننا ہی نہیں، اب تم اور میں بھائی بھائی ہیں۔ تو جب کوئی ان کے پاس معافی مانگنے کے لیے آتا تو وہ کیا کہتے؟ الماضی لا یذکر، پرانی باتیں دہرائی نہیں جاتی، چھوڑو اس کو، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہم ساتھ میں بھائی بھائی ہیں، کوئی آپ کو اپنی غلطیاں گنانے کی ضرورت نہیں۔ انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کے بعد میں بعض لوگوں نے خواب میں دیکھا، تو کسی نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو مسعود الحمزانی نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اوقفنی بین یدیہ، اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا، اور قال علی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا یا مسعود الماضی لا یذکر، اے مسعود پرانی باتیں دہرائی نہیں جاتی، اور اس کے بعد اپنے فرشتوں کو حکم دیا انطلقوا بہ الی الجنہ، جاؤ اس کو لے جاؤ اور جنت کے اندر داخل کر دو۔ تو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جیسا رویہ آپ انسانوں کے ساتھ کریں گے، ایسا ہی رویہ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ بھی کرے گا۔ جب آپ اپنے دل کے اندر لوگوں سے بغض، عداوت، کینہ پال کے رکھیں گے، فلاں سے بدلہ لینا ہے، فلاں کے ساتھ یہ کرنا ہے، فلاں کے ساتھ یہ کرنا ہے، آپ اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس میں ایک لسٹ آپ کے گناہوں اور آپ کے جرائم کی بھی رہے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، لوگوں کا محاسبہ ہونا چاہیے، پھر آپ کا بھی ہونا چاہیے۔ اور جب آپ لوگوں کو معاف کرنے اور درگزر کرنے کی عادت ڈالیں تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اللہ بھی آپ کے گناہوں اور زیادتیوں سے درگزر کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بخش دے گا، آپ کی مغفرت کرے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم لوگ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں بلکہ اچھائی سے دیں۔ میں ایک مرتبہ پھر یہ بات دہرا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ حمیم السجدہ میں آیت نمبر 34 اور 35 میں فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی اور بھلائی برابر نہیں ہوتے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، جب تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے اس کا جواب بھلائی کے ساتھ دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو جس کی اور تمہارے درمیان میں گہری دشمنی تھی، دیکھو وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ بات صرف صبر کرنے والے ہی کر سکتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ کام وہی کر سکتے ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مسلمان کافروں کی قید میں ہے، اللہ ان کو آزادی اور رہائی عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ، عزت اور سربلندی عطا فرما۔ اے اللہ کفر اور کافروں کو ذلیل اور رسوا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تیرے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بے روزگار ہیں، اللہ ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ جو نکاح کے خواہش مند ہیں ان کو مناسب جوڑا عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔
جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو گزر چکے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما اور جنت الفردوس میں ہم سب کو ایک ساتھ جمع فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔